دوستوں، شاہد آفریدی کو جانے کیا ہو گیا ہے؟ دولت کا نشہ ہے یا اب شہرت کا نشہ حاصل کرنا ہے اسے؟ حالانکہ بوم بوم آفریدی اس سے بڑی شہرت اور اس کے لیے کیا ہوگی، لیکن اس نے اب ایک نیا راستہ اختیار کرنے کا سوچا ہے۔ اس کے ذہن میں کچھ چل رہا ہے، بلکہ کچھ نہیں، بہت کچھ چل رہا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں سیاست میں قدم رکھنا۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ زندگی میں جو ہمیں پیچھے سے پش کرتے رہتے ہیں کہ یار تم بھی کیا کسی سے کم ہو۔ اب وہ جس کسی کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں وہ اس کسی کے مقابل آنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ کہاں قیدی نمبر 804 اس کا مقابلہ، تو اب اس 804 کھولی میں کوئی اور آئے گا تو بھی وہ شہرت حاصل نہیں کر سکے گا جو کہ عمران خان کو حاصل ہوئی تھی۔ دراصل شاہد خان آفریدی کی رال ٹپک رہی ہے، اور وہ رال اس لیے ٹپک رہی ہے کہ یہ جو الیکشن 2024 ہوا ہے، الیکشن کہاں، یہ سلیکشن ہے، اور منتخب کہاں ہوئے، سب منتخب ہوئے ہیں، اور جس طرح ڈکیتی کی ہے ووٹرز کے ووٹوں پر، تو ان کی رال ٹپکنے لگی ہے کہ کاش میں ان سب کے ساتھ شامل ہو جاتا تو آج ایوانوں میں تو بیٹھا ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عزت اور ذلت کو نہیں دیکھتے، بس وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم کسی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہرت جو انہوں نے کھلاڑی کی حیثیت سے حاصل کی، کھلاڑی کی اہمیت بہت اہم ہوتی ہے۔ وہ کئی مقام پر کئی محاذ پہ لڑتا ہے، اس کے بعد اپنا نام کماتا ہے، کیونکہ وہ اپنی کارکردگی بھی دکھاتا ہے، اور یہ عزت انہیں راس نہیں آئی۔ اب وہ ذلت کے بازار میں گھومنا چاہتے ہیں، ذلت کے ایوانوں میں گھومنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کچھ ایسے اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں، کچھ ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں، لیکن بیانات بھی کیا عمران خان کے خلاف۔ انہوں نے کئی برس پہلے رمضان کے موقع پر جب اپنے فاؤنڈیشن کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے وہ نکلے تھے، تو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے خلاف بیان دیا تھا کہ انہیں چندہ نہ دیں بلکہ ہمیں دیں، یعنی شاہد آفریدی کو ان کے فاؤنڈیشن کے لیے دیں۔ شاہد آفریدی کا کھانے پینے کا بھی بزنس ہے، ریسٹورنٹس ہیں ان کے دبئی میں، اس کے علاوہ ان کا کیٹل فارم بھی ہے، اور بھی بہت سارے ان کے کام اور کارنامے ہیں، لیکن ان کا دل نہیں بھرا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ سیاست کی دلدل میں اتریں اور اپنے منہ پہ بھی وہ سیاہیاں ملیں جو یہ دوسروں کے منہ پہ ملتے رہتے ہیں۔ بیانات دیے انہوں نے کئی عمران خان کے خلاف، ان کی مخالفت کی، لیکن جب آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے ان کو عوام کی طرف سے سوشل میڈیا پر، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں تھا، ایسا تھا، وضاحتی بیان آنے لگتے ہیں۔ اور ابھی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ شہباز شریف نے، یہ جو حکومت ہے اس وقت موجود چوروں کی حکومت، انہوں نے یہ ان کو آفر کی تھی کہ آپ اسپورٹس میں آ جائیں اور آپ یوتھ میں آ جائیں، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ میرے خاندان والوں نے مجھے، میرے جاننے والوں نے، دوست احباب نے مجھے منع کیا کہ تم کس کیچڑ میں اترنا چاہتے ہو، اور اس لیے میں نے انہیں منع کر دیا۔ لیکن ان کی رال مستقل ٹپک رہی ہے، ٹپکے جا رہی ہے، اور یہ للچائی نظروں سے اس طرف دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں، ایک لیڈر کا جو چلنے کا انداز ہوتا ہے وہ بھی باوقار ہونا ضروری ہے۔ اس کو دیکھ کے لوگ چلنا سیکھیں، اس میں لگے کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ ہم اس کے نقش قدم پر چل سکیں۔ اس کو بولنا بھی آنا چاہیے، اس کو فوری فیصلہ کرنا آنا چاہیے، اور ان کے جو چال ہے، ان کی جو چلنے کا انداز ہے شاہد آفریدی کے، اس میں بھی وہ وقار نہیں ہے۔ یہ چلتے ہوئے آگے کی طرف جھکتے ہیں۔ کبھی غور کیجیے گا ان کی چال میں اور عمران خان کی چال میں، اور قائد اعظم کے چال ڈھال پہ بھی کبھی غور کیجیے گا۔ وہ جو رہبر اعظم تھا، اب تو اس کا حاصل کوئی ہے ہی نہیں، کسی کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ ہر شخص کی اہمیت الگ الگ ہوتی ہے، جس طرح وہ الگ الگ پیدا ہوا ہے، لیکن کسی کو شہرت دوام جس طرح سے حاصل ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ کسی اور کے حصے میں آ جائے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو برا کہیں۔ جس شخص کو عوامی مقبولیت حاصل ہو چکی ہے، آپ اس کی لاکھ مخالفت کریں لیکن اس کو تسلیم کر لیا کریں، کس لیے کہ قدرت اسے منظور کر چکی ہے۔ ایسے ہی تو نہیں، اتنے جرائم اس کے خلاف لکھے گئے، قیدی نمبر 804 کے اتنے جرائم بنائے گئے، اور پھر اب اسے آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے۔ تنگ آ گئے ہیں، ڈٹ کے بیٹھا ہوا ہے خان۔ آپ بھی ڈٹ جائیے شاہد آفریدی، لیکن اس طرح کے کاموں میں کہ عوام کا اس میں فائدہ ہو،
آپ کو کوئی سیٹ حاصل نہ ہو۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا بہت ہے، اسی پہ صبر اور شکر کریں اور عزت اور نیک نامی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور خدمت خلق کرتے رہیں۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔